محترم ناظرین، ایک سوال جس کے اندر کئی سارے سوالات ہیں جو بہت سارے حضرات کے دل و دماغ پر بھی آتے رہتے ہیں، زبانوں پر بھی آتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں وہ سوالات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور ان کے جوابات بھی پیش کروں گا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میاں اور بیوی جب تک زندہ ہیں تو ایک دوسرے کے بدن کو چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے یا بیوی کا انتقال ہو جائے، تو اب سوالات یہاں پر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، کفن پہنا سکتی ہے، اس کے چہرے کو دیکھ سکتی ہے؟ اسی طرح سے اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ سوال ہوتا ہے، بہت سارے حضرات کرتے ہیں، چونکہ اس بارے میں وہ شریعت کا نقطہ نظر جاننا چاہتے ہیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا شوہر اپنی مردہ بیوی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، اس کو نہلا سکتا ہے، کفن پہنا سکتا ہے، نہیں پہنا سکتا؟ تو اس بارے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے ان سوال اور جواب کو پیش کر دوں، ان کی وضاحت بھی پیش کر دوں۔ تو آئیے دوستو، میں آپ حضرات کے سامنے اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی کے لیے اس کو دیکھنا بھی، اس کو نہلانا بھی، اس کو کفن پہنانا بھی جائز ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے لیے اپنی مردہ بیوی کے چہرے کو دیکھنا تو جائز ہے، لیکن اس کو غسل دینا، اس کو کفن پہنانا جائز نہیں ہے۔ اس کو کندھا بھی دے سکتا ہے، یعنی اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کو بغیر پردے کے چھونا، اس کو نہلانا، اس کو کفنانا جائز نہیں ہے۔ اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ بیوی تو اپنے مردہ شوہر کو سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن شوہر اپنی مردہ بیوی کو نہ تو نہلا سکتا ہے، نہ کفن پہنا سکتا ہے، اور نہ ہی بغیر پردے کے ہاتھ لگا سکتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد، یعنی جب بیوی فوت ہو جاتی ہے، بیوی مر جاتی ہے، تو بیوی کے انتقال کے بعد شوہر سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور نکاح کا اثر بھی باقی نہیں رہتا، چونکہ نکاح کا اثر وفات کے بعد عدت کا لازم ہونا ہے، اور بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کے اوپر عدت لازم نہیں ہوتی۔ لہذا جب عدت لازم نہیں ہوتی تو گویا ان کا نکاح ٹوٹ گیا، اور اب یہ شوہر اپنی مردہ بیوی کے حق میں اجنبی مرد ہو گیا، اجنبی مرد کی طرح ہو گیا، غیر محرم کی طرح ہو گیا۔ تو جس طریقے سے اجنبی مرد کا، اجنبی آدمی کا کسی عورت کو کفن پہنانا یا غسل دینا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اس شوہر کا بھی اپنی مردہ بیوی کو نہ تو غسل دینا اور نہ ہی کفن پہنانا جائز ہے۔ اور نکاح کے ٹوٹنے کی کیا دلیل ہے؟ نکاح کے ٹوٹنے کی دلیل یہ ہے کہ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کا نکاح کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تک میاں اور بیوی نکاح کے اندر ہیں تو اپنی بیوی کی سگی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، یعنی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتی، قرآن نے اس کو منع کیا ہے۔ لیکن اگر بیوی انتقال کر جاتی ہے تو پھر فوراً انتقال کے بعد شوہر اپنی جو مردہ بیوی ہے اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو جب اس کی بہن سے نکاح جائز ہو گیا تو گویا کہ اس کی بیوی کا نکاح اس سے ٹوٹ گیا، تو اس لیے اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور نکاح کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے شوہر اپنی مردہ بیوی کو نہ تو نہلا سکتا ہے، نہ ہی کفن پہنا سکتا ہے، لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اپنے مردہ شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے، کفن بھی پہنا سکتی ہے۔ اس کی وجہ کیا، دلیل کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عدت تک بیوی کے نکاح جو ہے، اس کے نکاح کا اثر باقی رہتا ہے، نکاح بالکل ختم نہیں ہوتا۔ اگر شوہر انتقال کر جائے تو بیوی جب تک عدت کے اندر ہے
تو نکاح کے اثر کے اندر نکاح کا اثر باقی ہے، اور جب نکاح کا اثر باقی ہے، یہی وجہ ہے کہ نکاح کے اثر کے باقی رہنے کی وجہ سے جب تک عورت عدت کے اندر ہے تو وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب نکاح کا اثر باقی ہے تو وہ عورت اپنے مردہ شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، کفن بھی پہنا سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے حضرات یہ سوال کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ نہیں جی شوہر بھی اپنی مردہ بیوی کو غسل دے سکتا ہے، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں، اول تو اس کے اندر ہی کلام ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا یا نہیں بھی دیا۔ دوسری بات، اگر کوئی کہتا ہے کہ غسل دیا تھا تو ہم یہ کہیں گے کہ غسل تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام ایمن نے دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کا انتظام کیا تھا۔ اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے، مان بھی لیا جائے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ یہ خصوصیت حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہی تھی، اور کسی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے اوپر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعتراض کیا تھا حضرت علی کے اوپر، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے علی، فاطمہ تمہاری دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے، میری باتوں کا یہ خلاصہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس کو غسل بھی دے سکتی ہے، کفن بھی پہنا سکتی ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کے چہرے کو تو دیکھ سکتا ہے، اس کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کو بغیر پردے کے چھو نہیں سکتا، اس کو غسل نہیں دے سکتا، کفن نہیں دے سکتا۔